جیسے تفسیر تمہیں ایک ماہی بے آب ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، کبھی آپ سمجھے یہ بناوٹ اور تصنع ہے. اللہ والوں کے دل کا یہی حال ہو جاتا ہے، کسی چیز میں جی نہیں لگتا، پھر ان کا کرتے ہیں ادائیگی حقوق کے لیے، لیکن ہر وقت دل اللہ کے ساتھ ان کا لگا رہتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، باتیں تو نکلتی رہتی ہے، لیکن اب میں خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز، یہ تڑپ، یہ کڑھن، یہ سوز، یہ درد، یہ غم سنت اللہ یہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آپ حضرات علماء ہیں ماشاءاللہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ولی و دوست ہیں، ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالو. وہاں تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نکالتا ہوں، اور یہاں حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ نکالے. چلیے اور دیکھیے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ کا فضل نہ ہو تو کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اور آیت پڑھیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کس کا کام ہے؟ تزکیہ رسول اللہ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو آیتوں میں اپنی طرف نسبت، دو آیتوں میں نبی کی طرف نسبت. حضرت ماشد علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخراج کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا ما ان المخرج الحقیقی هو اللہ، باوجود کہ حقیقت میں نکالنے والا اللہ ہے. فيه اقوى دلیل على ان للشیخ مدخلا عظیما في اصلاح حال المرید. اس میں اس بات پر بہت اہم نقطہ ہے اور اشارہ ہے کہ جو مربی ہوتا ہے اسے اپنے تلامذہ اور شاگردوں کی اصلاح حال کرنے میں بہت بڑا دخل ہے. ایک سنت اللہ. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت آدم کی پیدائش بغیر ماں اور باپ کے، حضرت حوا کی پیدائش بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر ابا کے، اور ہم سب کی پیدائش دونوں سے. تو اللہ کی چاروں صورتحال پر اللہ قادر ہے، اس پر بھی، اس پر بھی، اس پر بھی. لیکن سنت اللہ کیا ہے؟ سنت اللہ یہ ہے کہ ماں باپ سے بچہ وجود میں آتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی یہ سمجھے میری اصلاح بغیر کسی شیخ و مرشد کے کیوں نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قادر تو ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر اس کے کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں سنت یہ ہے، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں رجال اللہ بہت زیادہ بھیجے گئے، 1,00,000 سے اوپر، اور کتاب اللہ تھوڑی سی بھیجی گئی. اس میں اشارہ ہے کہ کتاب اللہ پر عمل کرانے کے لیے، صحیح اس پر عمل کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے. آج انبیاء کرام نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کے جانشین اہل دل اولیاء اللہ علماء کرام ہیں. اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، سوال کوئی کرے کہ کہاں کس کے پاس جائیں، اس کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جس کے پاس جاؤ اور بیٹھ کر آخرت کی طرف توجہ ہو اور گناہ چھوٹ رہے ہو، دنیا سے نفرت ہو رہی ہو، آخرت کی طرف دل متوجہ ہو رہا ہو، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس سے انسان کو نفع ہوگا. تو ایسے اکابر ہندوستان میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہے. اس لیے حضرت والا شعر میں فرماتے ہیں کہ مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں، ملے گی یہ جہاں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. ہمارے اندر ایسا دل آ جائے، ایسی سوز آ جائے، اور ہم اولیاء اللہ کے نقش
قدم پر چلنے والے ہو جائیں، علماء ربانیین میں شامل ہو جائیں، اولیاء صدیقین میں شامل ہو جائیں، اس کا آسان راستہ میرے دوستو، آسان راستہ کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، جلیبی والوں سے ملتی ہے، اور سونا سونے والوں سے ملتا ہے، اور سبزی والوں سے ملتی ہے، اور اللہ والوں سے ملتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ۔ اس حدیث شریف پر حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس مظاہری دامت برکاتہ نے پوری تفصیل لکھی ہے، لیکن اخیر میں لکھا ہے کہ اس کے اندر کا جو مضمون ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست اور صحیح ہے۔ اولیاء اللہ کے قلوب، اس میں یہ نہیں فرمایا گیا قطب العارفین، ہر چیز کی ایک کان ہے، تقوی کی کان جہاں سے تقوی لیا جائے گا، نکالا جائے گا، وہ ہے قلوب العارفین۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہیں فرمایا قطب العارفین اولیاء اللہ کی کتابیں، یا یہ نہیں فرمایا ان کا وعظ، ان کا بیان، ان کی نصیحت، نہیں، فرمایا قلوب، دل، ان کے دل کے قریب کر دو۔ حضرت نے فرمایا شعر ہے کہ تم اپنے دل کو ان کے دل کے قریب کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ آگ یہ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے۔ حضرت اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو حضرت ثانی رحمہ اللہ کے مصلح و مربی تھے، جی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اولیاء اللہ کے قلوب اور دل جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال سے سمجھایا، ایک آئینہ وہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی میں آپ نے کر کے کاغذ کے اوپر اس کی شعاعیں ڈالی، تو جب کاغذ پر ڈالی تو وہاں روشنی ہو رہی ہے بس۔ اور ایک آئینہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج سے روشنی لے کر جب آپ اسے کاغذ کی طرف ڈالو گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہاں سے دھواں نکلنے لگا، دھواں۔ تو یہ اولیاء اللہ کے قلوب کے درجات ہیں۔ بعض ایسے رچے، ایسے مزے ہوتے ہیں، ایسا درد دل لیے ہوتے ہیں کہ چند دنوں کے پاس بیٹھ کر آدمی کے دل میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ بعض ہلکے درجے کے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، یہ دولت اولیاء اللہ سے ملتی ہے میرے دوستو۔ تجربہ اختر کا ہے یہ، تجربہ عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو، عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو، گر خدا چاہو تو پہلے عاشق ابرار ہو، ابرار اولیاء اللہ، گر خدا چاہو تو پہلے عاشق ابرار ہو۔ ایک جگہ حضرت نے مضمون کو بیان فرمایا، مجھے تو اختر ملا اگر کچھ ملا ہے بس اہل دل کے در سے، مجھے تو اختر ملا اگر کچھ ملا ہے بس اہل دل کے در سے، تو ان کے در کو میں اپنا، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، مجھے جو نعمت ملی ہے وہاں سے ملی ہے تو میں ان کے در پہ جا کے کیوں نہ پڑھوں۔ آپ سب ایک مکتب فکر کے یہاں بیٹھے ہیں، سنو ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی کا علم میں کیا مقام تھا، شاید جو بات کہوں گا اکثر کے علم میں نہ ہو۔ 2 سال حضرت گنگوہی نے حضرت حاجی امداد اللہ کی خدمت میں گزارے ہیں، 2 سال۔ ہائی تو 1 مہینہ بھی گزارنا مشکل ہے، 6 مہینے بھی گزارنا مشکل ہے، 2 سال گزارا۔ حضرت گنگوہی جیسے شخص نے جن کا علم میں کیا مقام تھا، ان پر جو سوالیں لکھی جا رہی اور لکھی گئی اس کو پڑھ کے دیکھیے۔ فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے ساتھ تعلق اور صحبت کی بدولت 4 باتیں حاصل ہوئی، 4 باتیں۔ میں تو پڑھتا ہوں ماہنامہ رشید لاہور میں 3 باتیں لکھی ہے، اور پیر ذوالفقار نقشبندی ایک بزرگ جو ہے ان سے میں نے چوتھی بھی سنی، تو میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ چوتھی آپ نے بتائی کہاں سے، مجھے حوالہ نہیں ملا، لیکن انہوں نے کچھ بتایا کہ فلاں جگہ میں ہے، یہ 4 باتیں حاصل ہوئی۔ کیا باتیں؟ مستقل ایک بیان ہے ان 4 باتوں پر، مستقل ایک بیان ہے۔ کیا لکھا؟ نمبر 1، مدح و ذم برابر ہو گئی، مدح و ذم برابر ہو گئی،
کوئی تعریف کرتا ہے تو آسمانوں پہ میں نہیں چلا جاتا، اور کوئی برائی کرتا ہے تو مجھے فیل اور محسوس نہیں ہوتا میں رشید احمد گنگوہی میری برائی کر رہا ہے۔ یہ تو سراپا تکبر ہے۔ اس لیے خانقاہوں اور تبلیغ سے جب لوگ لوٹ کے آتے ہیں اور بیوی کے ساتھ صاحب کا پڑتا ہے اور بیوی کہتی ہے چا اپنا پورا چلہ ضائع کر کے آ گئے، خط سیکھ کے نہیں آیا، اب اگر اسے غصہ آیا تو دلیل کبر ہے کہ اندر میں اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اور اگر غصہ نہ آیا اور کہنے لگا میری بیوی تیرے اوپر تو میرے عیوب کھلے ہی نہیں، اگر میرے سارے عیوب کھل جائے تو ایک دن میں چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ شہید کو کسی نے گالی دی تو کھایا، فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تجھے میرے ان عیوب کا پتہ بھی نہیں جو میرے اندر ہے، اگر پتہ چل جائے تو یہ گالیاں تو تیری کچھ بھی نہیں ہے۔ خانقاہ میں وقت لگا کے آیا، بزرگوں کے پاس رہ کے آیا، اب آ کر کے گھر میں بھائی نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، ارے وہاں تو مجھے لوگ اتنا سمجھتے تھے اور میں بیان کرتا تھا اور تو ایسے کہہ رہی ہے۔ پتہ چل گیا ہم نے سے کیا، یہ خطرناک مرض ہے، خطرناک مرض ہے دوستو۔ شیخ عبداللہ اندلسی اتنا بڑا امام وقت تھا، ہزار ان کے تعلق والے اسلامی چلے اور کیا کیا چنے تو شبلی اور پڑھ پڑے اور یا ان کے اہل تعلق میں سفر شروع ہوا۔ اور سے سننا علماء یا دعوت کے کام والے ان میں یہ بات آ جاتی ہے جو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ چلے تو ایک جگہ پر سلیب کے پجاری نظر آ گئے، سلیب کو پوجنے والے، اور آگ کے پوجنے والے نظر آ گئے۔ کب کیسے احمق لوگ ہیں، دیکھو تو پاگل کہیں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پکڑا گئی۔ اچھا عبداللہ جو تجھے ملا ہوا ہے تو اپنی عقل کا کمال سمجھتا ہے اسے؟ ذرا چلے آگے، میں لمبا قصہ نہیں سناؤں گا، وقت کو دیکھنا ہے مجھے، اختصار سے سنا تھا۔ ذرا چلے آگے، ایک کنواں تھا، پانی نکال رہی تھی، بہت سی اور لڑکیاں تھیں وہاں۔ ایک حسین ترین خوبصورت لڑکی زیورات پہنے ہوئی عیسائی پادری کی بیٹی تھی، وہاں کھڑی ہے، پانی نکال رہی ہے۔ شیخ عبداللہ کی نظر جو اس پر پڑی، اوہ دل و دماغ کے اندر محبت رچ گئی، بس وہی بیٹھ گئے۔ گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، جو حضرت کے ساتھ قافلہ تھا انہوں نے پوچھا حضرت آگے سفر ہونا ہے، کیا بات ہے؟ ڈر کے مارے پوچھ نہیں رہے۔ کہا کہ بھائی میں کب تک چھپاؤں گا، اللہ کی تقدیر میرے اوپر جاری ہو گئی اور میرے تو دل دماغ رگ و ریشے میں اس لڑکی کی محبت سرایت کر گئی، اور تم جاؤ اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اس لڑکی کو جب تک حاصل نہ کر لوں میں نہیں ہٹ سکتا۔ چنانچہ روتے روتے تڑپتے تڑپتے وہ چلے گئے۔ کتاب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اس قصے کو بار بار لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ اپنی بڑائی دل میں نہ آئے۔ جب وہ گئے ہیں اور انہوں نے اطلاع دی ہے تو لکھا ہے کہ علاقے کے اندر کوہرام مچ گیا اور کتنے حضرت کے مریدین سن زخم اور صدمے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مر گئے، اتنا صدمہ۔ ادھر شیخ کا کیا حال ہوا، پوچھا لڑکی کا مکان کہاں ہے، گئے ملے، باتیں ہوئی، پادری نے اس کے کہا کہ دیکھ میں تو مذہبی آدمی ہوں، اگر خنزیر چرانے کی نوکری اگر تیار ہو کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ شیخ عبداللہ اندلسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، بس مجھے تو لڑکی چاہیے کسی بھی طرح۔ شادی ہو گئی میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی شان سمدیت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان سمدیت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ بلعم بن باعورہ کا واقعہ، اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن ایک اور وہ پورا لمبا قصہ ہے کیسے راندے درگاہ ہو گیا۔
دیکھا وہ چھڑی جس سے مسجد میں کھڑے ہو کر درس حدیث دیتے تھے، قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اسی چھڑی کو لے کر خنزیر چلا رہے ہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد ان کے اہل تعلق کے دل میں بات آئی کہ جا کے اپنے شیخ کا حال تو دیکھے۔ پہنچے تو دیکھا کہ اسی چھڑی سے جس کو لے کر ممبر پر خطاب کیا کرتے تھے اسی سے خنزیر چلا رہے ہیں۔ روئے تڑپے اللہ سے دعا کی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ اندلسی نے بھی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جو خنزیر تھے وہ بھی قریب آ گئے، وہ بھی زور زور سے رونے لگے۔ شیخ عبداللہ اندلسی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ میں یہ نہ سمجھا تھا کہ اتنے قریب لے جا کر آپ مجھے پھینک دیں گے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جو ان کے اہل تعلق آئے تھے وہ مایوسی کے ساتھ چلے گئے، لیکن شیخ عبداللہ اندلسی نے جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ نے فریاد کو سن لیا۔ یہ اہل تعلق پوچھنے لگے، حضرت وہ جو اتنی حدیثیں یاد تھی، وہ جو اتنا قرآن یاد تھا، اس کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بھائی سب بھول چکا ہوں، مجھے کوئی حدیث یاد نہیں، ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر ڈالو۔ اور قرآن کی یہ آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ مجھے بس یہ یاد ہے اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ مایوسی کے عالم میں حضرت کے تلامذہ اور شاگرد لوٹ گئے۔ اس زمانے میں سفر کرتے تھے تو راستے میں منزلوں پہ ٹھہر جاتے تھے۔ یہ شاگرد و تلامذہ کہیں راستے میں منزل پر ٹھہرے تھے کہ اچانک نظر پڑی کہ پیچھے سے شیخ عبداللہ، ان کے جو شیخ تھے، وہ چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ معاذ زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے صدمے کو سمجھا اور غور کیا ہو کہ کتنا صدمہ ہوگا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ آج ان کی خوشی کتنی ہوگی۔ شیخ کو دیکھا، خوشی کے مارے جھوم اٹھے، کہا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ بات کیا ہوئی؟ فرمایا کہ میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا جو اپنی بڑائی والا تھا، اللہ کو پسند نہ آیا۔ میں آگے چلا تو میرے دل سے ایک چڑیا سی نکل گئی، وہ میرے سارے علوم تھے جو اللہ نے واپس لے لیے۔ جب میں توبہ کر کے واپس ہوا، راستے میں ایک تالاب پڑا، میں اس تالاب میں نہایا۔ نہانے کے بعد نکل کے جب چلا تو وہ جو چڑیا سی میرے دل سے نکلی تھی دوبارہ میرے دل میں داخل ہو گئی، اور اللہ نے تمہاری اور میری آوزاری کو سن لیا اور مجھے دوبارہ ہدایت دے دی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اب جو علاقے میں پہنچے ہیں تو علاقے والے جن پر صدمہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑا تھا، خوشی کے مارے کیا عالم ہوگا۔ لکھا ہے کتاب کے اندر، اب جو ان کو علوم ملے، معارف ملے، خزانے ملے، وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تھے۔ توبہ کے بعد اللہ پھر ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ مقرر کر لیتے ہیں۔ اور وہ عورت بھی توبہ کر کے اور عیسائی مذہب چھوڑ کر دوبارہ شیخ کے پاس آ پہنچی اور پھر زندگی ایک ساتھ گزری۔ اس میں ایک سبق بھی ہے علم کے لیے۔ وہ جو میں نے روایتیں پڑھی ہے تو ان کے ترجمے کا موقع نہیں ملا کہ اصل علم عطائے الہی ہے، عجیب علم ہے، عجیب علم ہے۔ ہمارے دربار ایک مرتبہ عشاء کے بعد بیان کے لیے بیٹھے، بیان چل رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، لوگوں نے کھڑی دیکھی یہ کون سی اذان ہے؟ پتہ چلا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ مجمع بیٹھا ہے، سن رہا ہے، حضرت بیان کر رہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ والوں کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دریا کا، ندی کا، تالاب کا پانی والا جو کنیکشن ہے وہ سمندر سے جوڑ دیا جائے۔ یہ تو محدود سمندر ہے، اللہ کے علم کا سمندر تو غیر محدود ہے۔ جو دل وہاں جڑ گیا ہو، علوم آتے رہیں گے۔
علوم کی بارش ہوتی رہے گی. اسے عطائے الہی علم لدنی کہتے ہیں. مولانا رومی کے دل پر بارش ہوتی رہی. ایک مقام آیا جا کے بالکل بند. تو مولانا رومی نے فرمایا اب میرے اوپر مضامین کی آمد بند ہو چکی ہے، آورد میں بیان نہیں کرتا، لہذا اللہ کا کوئی بندہ بعد میں آئے گا جو میری مثنوی کو پورا کرے گا. مفتی الہی بخش کاظمی آئے اور انہوں نے اس کو پھر پورا کیا. حکیم الامت تھانوی تفسیر لکھنے بیٹھے، روزانہ لکھا کرتے تھے، آئے قلم لے کے لکھنے بیٹھے، کچھ نہیں آ رہا ہے لکھنے کے لیے. او کیا ہوا؟ دعا کیا اللہ دل میں ڈال دے میرے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا. میرے علم ساتھیوں 2-3 دن جو میں نے بیانات کیے نا ان میں سب میں نے کہا لوگوں کو تفصیل سے سمجھایا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے علم کی باتیں تھوڑی الگ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، رنج، صدمہ، غم، کوئی بیوی نکاح نہ مان دی، اولاد یہ ہو گیا، وہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، سمجھ لو کوئی گناہ ہم سے ہوا ہے. حضرت تھانوی نے فوراً دعا کی اور اللہ سے معافی مانگی. دل میں خیال آ گیا کہ آج میری گھر والی کسی جگہ کسی سے پاس میں ملنے گئی اور مجھے یوں کہہ کے گئی تھی کہ حضرت یہ جو مرغیاں ہیں نا، جب وقت ہو جائے تو ان کو کھول کر دانا دے دینا. میں وہ دانا بھول گیا، جب میں ان کو کھولنا بھول گیا اور وہ پنجرے کے اندر اس کے اندر تڑپ رہی ہیں، اس کا عذاب میرے اوپر آ چکا ہے کہ مضامین قیامت بد ہے، قلم چل نہیں رہا. آج تو مرغی تو چھوڑو او کس صدمے سے میں کہوں، والد اور والدین کے دل کو اور علماء ایسا چیر کر رکھ دیتے ہیں اور چاہتے فتوحات ہو. کیا سمجھ ہے یہ، کیا سوچ ہے؟ ماں باپ حضرت علقمہ ہائے صحابی، کلمہ نہیں آ رہا زبان پر، یا رسول اللہ علقمہ بڑی پریشانی میں ہے، کلمہ نہیں آ رہا ہے. جاؤ ماں کے پاس جاؤ، پوچھو کوئی بات تو نہیں ہوئی گڑبڑ؟ کہا بالکل معاف نہیں کروں گی، بالکل معاف نہیں کروں گی. حضور اکرم غالباً یہ تھا کہ بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا تھا. آج یہ غلامی خوب ہو رہی ہے، یہ غلامی آج خوب ہو رہی ہے. توبہ 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 توبہ. حضرت تھانوی نے فرمایا بیوی میں 2 شانیں ہیں، ایک ہے محکومیت اور ایک ہے محبوبیت. بیوی کی 2 شان ہیں، ایک ہے محکومیت، ایک ہے محبوبیت. بیوی کو اپنے سر پہ سوار نہ کرو، وہ محبوب ہے تمہاری. ہاں دوسری شان ہے محبوبیت، ڈنڈے کے زور پہ حکم مت چلاؤ، پیار محبت سے چلاؤ. اور اگر وہ کچھ ناراض ہو جائے تو جس دن شادی کی تھی اس دن تمہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، کون ہے جس کو یہ پریشان نہ کرے. بتاؤ ابھی کراچی میں میرا آخری بیان تھا تو میں نے ان کو سنایا، میرے شیخ رشید الامت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی نے فرمایا جتنے دنیا میں اولیاء اللہ گزرے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اکثروں کو بیوی پاک دامن مگر تلخ اور کڑوا مزاج دی جاتی ہے. یہ حضرت تھانوی نے فرمایا. اس پر حضرت فرمانے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثری قاعدہ نہیں بلکہ کلی قاعدہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بیوی ایسی ہی ملتی ہے، تیز مزاج ہوتی ہے. اس کی تلخ اور کڑوے جملے سن کر اللہ کے یہاں درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا ولی اللہ کا، کوئی آیا دیکھنے کے لیے کہ یار سنا ہے یہاں وہ بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں. گھر میں آ کے دروازہ نوک کیا، کہا کیا بات ہے؟ وہ ایک بزرگ سنا ہے میں نے یہ مکان ہے ان کا. کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ تم کس کے چکر میں آ گئے؟ ہم خود سے دکان لگا رکھی ہو، کوئی بزرگ ہے. یہ بیچارے مڑ کے چلے کہ اتنا لمبا میں نے سفر کیا، کیا بتائیں صاحب یہ تو محنت ساری ضائع ہو گئی. واپس چلے تو دیکھا شیر کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں کوڑا سانپ کا کوڑا ہے. آدمی کو کہا کہ کیا بات ہے بھائی، کہاں ہے کہ قریب آ جاؤ. یہ قریب آئے، کہا کہ وہ فلاں آدمی سے ملنے آیا تھا اور یہاں سے تم کو ایسے خبر ملی ہے. کہا وہ میں ہی ہوں. وہ شیر مجھ پر سوار ہوتی ہے تو اللہ مجھے اس شیر پر سواری دیتے. تو شان محبوبیت توڑ پھوڑ نہ کرو. ماں کا دل بالکل نہ دکھا دینا، باپ کا دل بالکل نہ دکھا دینا. بہت پچھتاؤ گے. یہ علم جو علم لگ رہا ہے سارا ایسے رکھا رہ جائے گا. بیوی کا چکروں میں کبھی نہیں پھنسنا چاہیے.
میرے دو جملے سن لیجئے، اللہ نے الرجال قوام آپ کو بنایا ہے، حاکمیت آپ کی شان ہونی چاہیے، گھر میں بات آپ کی چلے گی، رائے آپ کی چلے گی۔ جی روایت میں موجود ہے شاورہن وخالفہن، ان سے مشورہ ضرور لیا کرو تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، لیکن کرو وہ جو وہ کہیں اس کے خلاف۔ بازار چلنا ہے، بالکل چل رہا ہے، سمجھ کر جانا نہیں نقصان۔ ہندوستان اس سال سفر کریں یا نہ کریں؟ جی ہاں اس سال تو واقعی کرنا چاہیے، سمجھ لو ضرور کوئی نقصان ہے، بالکل نہیں کرنا۔ فلاں جگہ جانا ہے، نہیں جانا، وہ کہتی ہے کہ نہیں بالکل نہیں جانا بھائی، آج تو ہماری طبیعت نہیں ہے جانے کے لیے، ضرور جاؤ، سمجھ لو کوئی خیر ہے۔ یہ حدیث کے شاورہن وخالفہن، جی مجھے پتا ہے، میں ان کی شان محبوبیت کو بھی بتا رہا ہوں کہ شان محبوبیت بھی ان کی ہے میرے دوستو۔ اگر ان کی طرف سے کوئی کڑوا جملہ سننے کو ملے، سنو اور اس کو برداشت کرو۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ مسیح الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے، اللہ کے یہاں مقام اور اللہ کے یہاں مقبولیت اسی آدمی کی سب سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا، تم میں سب سے بہتر اللہ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بہتر اپنی بیوی کے لیے ہو، ذرہ برابر ایزا نہ پہنچے۔ لوگ کئی آتے ہیں شکایت کرتے ہیں، بیوی نے یوں کر دیا وہ کر دیا۔ یہ مرد ہی کیسا ہے جو اپنی بیوی تک کی طرف باتوں کو برداشت نہ کر سکے؟ اور آیا میرے بھائیوں وہ اپنے گھر چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے خالی آپ کی خاطر، اس لیے آپ کو ان کی لک آفٹر کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین نے جو چیزیں سکھائی ہے وہ درمیانی اعتدال والی ہے، اور عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مرد غلامی میں تو آ جاتا ہے لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ تو حضرت علقمہ کا واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی ہیں جی، کلمہ نہیں نکل رہا ہے، کہا یا رسول اللہ وہ تو معاف نہیں کر رہی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی، تو فرمایا بلا کے لے آؤ، یا خود تشریف لے گئے اور یہ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کر کے کہا اب ان لکڑیوں میں آگ لگانی ہے اور علقمہ کو اس کے بیچ میں رکھ کر جلانا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں جلایا جائے گا؟ فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اس سے بھی زیادہ دہتی جلتی آگ میں اس کو جل رہا ہے۔ فوراً ماں نے معاف کیا، آسانی سے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ ساری زندگی بھر کی محنتیں، کاوشیں، دینی جدوجہد، تقریریں، بیانات، میرے بھائیوں یہ سارے ایک طرف ہے اور والدین کی خدمت ایک طرف ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ تم باہر آ پڑے ہو خالی پیسے کے لیے، ارے جب جنت ہے تو جنت کے خزانے ماں باپ کے قدموں میں تمہیں کیوں نہ ملتے؟ انڈیا میں رہتے ہوئے پرانے بیچارے بوڑھے ہو چکے، ساری زندگی کتنے دکھ کی بات ہے ان کے لیے، جنہوں نے اس لیے پالا کہ جب میرے آخری ایام ہوں میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری اولاد میرا سہارا بنے۔ اور ہمارے ہند پاک کے والدین تو اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے ہمیں دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے بچوں کو پالتے ہیں اور اسی کو اپنا احساس سمجھتے ہیں کہ میں بچہ میرے پاس رہتا ہے، صبح شام اس کی لک آفٹر کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے اعمال اور صفات سے، بس سارے بیان کا خلاصہ، اعمال اور صفات سے اللہ کی مدد آتی ہے، زندگیاں بنتی ہے۔ دولت، خزانوں، چیزوں اور مادی ان سب چیز سے زندگیاں نہیں بنتی، کچھ مٹیریل کی چیزیں، مادے کی چیزیں کچھ جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا بنا لے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ جو کچھ کہا گیا ہے میرے دوستوں، چار چیزیں جو میں نے کہی تھی، ایک تو میں نے کہا اسراف، گنگوہی کی چار چیزیں، جی ماشاء اللہ آپ نے یاد دلایا۔ نمبر 1 مدح و ذم برابر ہو گئی، تعریف کرے تو برائی کرے تو۔ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا بدعتیوں کا، حضرت گنگوہی نابینا ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود اس رسالے کو ضرور سنتے تھے اور یہ فرماتے تھے سب لوگ تو حضرت کریں، اس رسالے میں مجھے کچھ اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اسے دیکھ کر کے۔ آج اگر کوئی گالی دینے والا ہو یا کوئی ایسا رسالہ ہو، بدماش ہے، خراب ہے، یہ ہے، میرا دشمن ہے،
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت میں لکھا ہے کہ کسی کے پاس خط لکھا، آ جاؤ مجھے نصیحت کرو، اور خبردار اگر میری تعریفیں کی، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، نصیحت کرنا۔ اب تو نصیحت اسے سمجھے ماشاءاللہ آپ تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اگر کوئی برائی بتا دے، مولانا دیکھو یہ بات نہیں میں سمجھ میں، یہ تو غلط بات ہے، یہ نہیں سمجھ میں، یہ آپ نے کیا کہا ہے، یہ کوئی بات ہے کہنے کی، بس یہی آپ بڑا شوہا ہے، بیان یہی بیان ہے، یہ کیا بات ہے، بالکل غیر تحقیقی غلط بات آپ نے کہی ہے۔ یہی تو ہے محسن، یہی ہے محسن۔ الحمدللہ میں نے افریقہ میں سب کو بتا رکھا ہے کہ جو مجھے آ کے یوں بتائے گا کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی، یہ ٹھیک نہیں، اس میں یہ ہے، یہ ہے، میں اس کو اپنا محسن سمجھوں گا۔ تعریف ہے یہ تو اللہ کے یہاں جا کے جو کچھ آپ نے کر رکھا اس کو بدلہ مل ہی جائے گا۔ جو مرنے سے پہلے کچھ عیب ہو، خرابیاں ہوں، اس کی مثال میں نے لکھی ہے، جہاز جو ہے نا جب اڑتا ہے تو اس سے پہلے اس کی پوری چیکنگ ہوتی ہے۔ اب ایک انجینئر آیا، ارے یہ تو ایمریٹس کا ایروپلین ہے، زبردست، کیا کہنے صاحب، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بتا نہیں رہا جو خرابی اس کے اندر، چند دن کے اندر معطل کر دیا جائے گا، اس انجینئر کو ہٹاؤ یہاں، یہ بیکار آدمی ہے۔ ہم نے اس کو بلایا تھا اس لیے، گنگوہی کی پہلی چیز۔ دوسری چیز، جذر قلب میں غیر حق تعالی سے نفع و ضرر کا التفات بھی باقی نہ رہا۔ یہ لفظ تو چھوٹے تھے، میں نے 1 منٹ میں پڑھ دیے، لیکن آج ہمارا جو حال ہے، جذر قلب میں، دل کی گہرائی میں، غیر حق تعالی سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے نفع و ضرر کا التفات بھی باقی نہ رہا۔ نمبر 3، طاعات یعنی عبادتیں طبعاً مرغوب ہو گئی اور معاصی سے طبعاً نفرت ہو گئی۔ کل تک تو تہجد پڑھنا دشوار، آج تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی ہو اور پیاسا آدمی پینے کے لیے پانی ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ ہے طاعات کا طبعاً مرغوب ہونا، اور معاصی طبع سے طبعاً نفرت ہو گئی۔ اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ نصوص کا تعارض اللہ نے اپنے فضل سے میرے اوپر سے اٹھا لیا۔ بہت اونچی چیز ہے، یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا، نصوص کا تعارض اٹھا لیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو چند حدیثیں ہیں، کیا تطبیق ہے، جیسے ہی سامنے آتی ہے فوراً تطبیق سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، یہ ہے نصوص کا تعارض اٹھا لیا۔ اس کو لکھا ہے کہ یہ علمی کمال تھا اور وہ 3 عملی کمالات، یہ کہیں سے ملے؟ حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے۔ حضرت حاجی صاحب کا کمال دیکھو، فرماتے ہیں، ایک خط کے جواب میں لکھ رہے ہیں، میں تم کو کیا صبر و شکر کی نصیحت کروں، تم تو سراپا مجسم صبر و شکر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہونا تو الٹا چاہیے تھا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا اور تم میری جگہ ہوتے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ تھا کہ مجھ کو اس جگہ پر رکھ دیا، اور امداد اللہ کے اثرے پترے اگر کھول کے رکھ دیے جائیں تو کوئی انسان، بنی آدم، ابن آدم اس کے قریب بھی نہ لگے۔ یہ کہہ رہا ہے وہ انسان، اتنے بڑے قاسم نانوی سے کسی نے کہا، کافیہ پڑھا ہوا ہے، غیر عالم، عامی آدمی ہے، اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے علم کی توہین کر دی آپ نے؟ جواب ارشاد فرمایا، میں نے تو حاجی صاحب کی علمی کرامت دیکھ کر ہی ان سے بیعت کی ہے، علمی کرامت ہی دیکھ کر ان سے بیعت ہوا ہوں، علم کا جو عالم ہے، جو مقام ہے ان کا۔ بہرحال باتیں تو بہت میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گفتار کے بجائے اللہ کردار۔ بس یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں، یہ لوگ کردار کے تھے اور آج ہم گفتار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قال کو ہمارے حال میں تبدیل فرما دے، جو سننے والے ہیں ان کو بھی اور سنانے والے اور سب جتنے یہاں حاضرین حاضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشعار ٹائم تو زیادہ وہی کل کی طرح ہے بھائی کہ دعا کر لیتے ہیں، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں درمیانی راستہ ہے کہ دعا کے بعد اگر آپ کو خواہش تمنا ہے بیٹھنے کی تو اشعار سنا دیے جائیں گے، اور جس کو جانا ہوگا تو وہ جا سکتا ہے۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب لک الحمد ولا ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله،
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جزا الله عنا محمد ما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا الله أرحم الراحمين یا اللہ غافر بھی ہیں، غفار بھی ہیں، غفور بھی ہیں، ودود ہیں، تواب ہیں، ستار ذنوب ہیں. یا اللہ آسمانوں میں کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح ہی یہ ہے سبحانک وعلی علمک بعد حلمک بعد علمک وعلی عفوک بعد قدرتک یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. يا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا يا من قل عند نعمته شكري فلم يحملني ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا. يا الله زندگی کے جو لمحات غفلتوں میں گزر گئے میرے معاف فرما. یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں کہ آپ نے اپنے پاک قرآن میں، سچے قرآن میں، سچی کتاب میں، سچے رسول پر، سچے فرشتے کے ذریعے سے اس آیت قرآنیہ کو نازل فرمایا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے اللہ آپ نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے بہت خطایا کر رکھی ہیں اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ ابھی بھی میرے ہی بندے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. کیا عباد. پھر آپ نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اے اللہ ہم آپ کی رحمت سے ایک لمحے بھی مایوس نہیں. ہمارے پاس ہے ہی کیا، اعمال تو کچھ ہے نہیں، صرف آپ کی رحمت کی امید. یا اللہ اسی کا تو ایک سہارا ہے. اے اللہ ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. اے اللہ آپ نے نون تاکید لا کر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب، جمع لائے ہیں پھر جمیع فرمایا. پھر آپ نے آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. اے اللہ آپ کے اس گھر کے اندر بیٹھ کر اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک رات میں میں اور ہم سب سارا مجمع اے اللہ آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ یہ بھیک کے لیے ہاتھ، یہ جو پیالہ ہے بھیک کا، اے اللہ آپ کے در پر اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے. یا اللہ معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ کے معاف کیے بغیر ہمارا کام جب ہی نہیں ہو سکتا. یا اللہ عبادت گزار عباد اپنی عبادتیں پیش کریں گے، زہاد اپنا زہد پیش کریں گے، شہداء اپنی شہادتیں پیش کریں گے، علماء اپنا علم پیش کریں گے، قراء اپنی قرات پیش کریں گے. یا اللہ آپ جانتے ہیں اور حقیقت حال کہہ رہے ہیں جسے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم تو بالکل خالی ہیں. یا اللہ تہی دست اور تہی دامن ہیں. اے میرے رب کریم یا اللہ آگے بہت ہی سخت اور بھیانک مراحل ہیں. اے میرے رب دنیا کی بھی بلیات و آفات سے بچا لے، قبر کی عذاب سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی ظلمت سے، وہاں کی تنہائیوں سے، وہاں کے عذاب سے بھی بچا لے. اور اے اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے بھی بچا.
یا اللہ یہ وہ مراحل ہیں جس سے ہم میں سے ہر ایک کو ہر صورت میں گزرنا ہے. میرے اللہ معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. اے ماں کے پیٹ میں ایمان دینے والے اللہ، یا اللہ ہم نے آپ سے ایمان نہ مانگا تھا، پھر بھی آپ نے ہم کو عطا کر دیا. ہم آپ سے بھی مانگ رہے ہیں ہمیں ایمان کامل پر موت دینا. اے اللہ اگر آپ ہمیں مسلمان پیدا نہ کرتے بلکہ ہم کسی ہندو کے گھر میں، کسی سکھ کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، دنیا کے عیش و عشرت اور مزے میں رہ کر ایک دن دنیا سے جا کے مر جاتے، کتنا سخت اور بھیانک قبر کا عذاب ہے. اور ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 1000 سال کے لیے نہیں، 1 لاکھ. یا اللہ رحم فرما دینا، رحم فرما دینا، رحم فرما دینا. یا اللہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں، افتیاء بیٹھے ہیں، جو آپ کو جو بندہ آپ کو محبوب ہو، جس کی دعائیں آپ سنتے ہو، یا اللہ آپ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ ایک کو دے دے اور باقی کو محروم لوٹا دے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ لوٹانا، ہمارے رحمان الرحیم اللہ محروم نہ لوٹائیے. یا اللہ آپ نے موقع میسر کیا، یا اللہ جن بھائیوں نے اس موقع کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، جدوجہد کی، یا اللہ ان کو اجر عظیم اور جزائے عظیم عطا فرما. یا اللہ حضرت مفتی شاہ صاحب اور عمر بھائی اور جو دوسرے ان پروگراموں کے کرنے میں اللہ پیش رہے ہیں، اے میرے رب کریم یا اللہ ان کو شان شان جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ یہ بیچارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یا اللہ اس فقیر کی باتیں سننے کے لیے آئے، جو آپ کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں. یا اللہ ایسی محفلیں آسمانوں میں ان کے چرچے ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے اور آپ ایسے بندے کی بھی بخشش فرماتے ہیں کہ جو اخلاص نیت سے نہ آیا ہو. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب بیٹھنے والوں کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے بیٹھنے والوں کی بخشش فرما دیجیے. میرے مولا کریم اگر آج موت آتی اور ہم کل کو آپ کے پاس آتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ رحم فرما دینا. اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحمان رحیم اللہ، یا اللہ خصوصی کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ خصوصی فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز تمنا اور حاجت ہو یا اللہ اس کو غیب سے پورا فرما دے. یا اللہ غیب سے پورا فرما دے. جو ہماری مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنا ہو غیب سے پورا فرما دے. یا اللہ دنیا کی بھی عافیت مانگتے ہیں، آخرت کی بھی عافیت مانگتے ہیں. اے میرے رب کریم یہ میرے اللہ آج چاروں طرف فتنے ہیں، فتنے ہیں. یا اللہ ہم اپنی اولاد کی کہاں تک دیکھ بھال کریں، یا اللہ ان کے پیچھے کہاں تک پھریں. اے میرے اللہ اولاد بھی آپ نے دی ہے، یا اللہ ان کو متقی بنا دے، ان کو پرہیزگار بنا دے. یا اللہ دنیا آخرت کی ٹھنڈک بنا دے میرے رب. یا اللہ دنیا آخرت کی ٹھنڈک بنا دے میرے رب. یا اللہ دنیا آخرت کی ٹھنڈک بنا دے میرے رب. یا اللہ دین کا داعی بنا دے ان کو بھی ہم کو بھی. یا اللہ جو لمحات حیات بچ گئے اے میرے اللہ ایک ایک لمحہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمارا خرچ ہو. یا اللہ ایسی شکلیں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں قبول فرما دے. اس ملک میں یہاں جو رہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے غیب سے شکلیں نکال دے. یا اللہ ان کے لیے غیب سے شکلیں نکال دے. اے میرے رب کریم یا اللہ اگر آپ توفیق نہ دیتے تو یہ ہاتھ ہمارے نہ اٹھتے. آپ کی توفیق ہوئی تو ہاتھ اٹھے ہیں. یا اللہ خالی نہ لوٹانا. کریم کی تعریف ملا علی قاری نے یہ کی ہے جو بلا استحقاق دیتا ہے. ہم اقراری مجرم اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم مستحق نہیں، لیکن پھر بھی آپ عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ آپ ہمیں محروم لوٹائیں. ایک ہی تو در ہے سوائے آپ کے دوسرا در ہے کہاں. یا اللہ ایک ہی تو در ہے. اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اگر آپ ہمیں اپنے در سے دودکار دیں گے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو دوسرا کوئی در ہے ہی نہیں. یا اللہ حق کا کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم نے جتنی باتیں ابھی گفتگو ہوئی اور جو باتیں کہی گئی یا اللہ کہنے والے سننے والوں کے لیے یا اللہ سب کے لیے نافع بنا دے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا لے. اللہ راضی ہو جائیے. یا ارحم الراحمین جو دعائیں ہم نے مانگی وہ تمام اور آج تک زندگی میں جتنی ہم نے خلوتوں میں جلوتوں میں دعائیں مانگی ہو وہ تمام کی تمام یا اللہ ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، والدین کے حق میں، دوست احباب رشتہ دار متعلقین کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے ہر مسلمان چاہے جن ہو یا انس ہو سب کے حق میں اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.